نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر یہ کہا اصابنی جوع، اے اللہ کے رسول مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ اللہ کے رسول مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے۔ تو تمام گھروں سے یہی جواب آیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ امام الانبیاء ہیں اور گھروں کی صورتحال یہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک پانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ ایک مہمان آیا ہوا ہے اور اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، میرے گھر میں کوئی چیز نہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ نے تمام صحابہ میں یہ اعلان کروایا بھی کوئی ہے جو میرے اس مہمان کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کرے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم ساتھی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول اس کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ اور وہ صحابی رسول اس عام آدمی کو، حالانکہ یہ آدمی کوئی خاص نہیں تھا، نہ اس کا نام کا پتہ ہے، نہ اس کے علاقے کا پتہ ہے، نہ کسی کا اس کے کوئی تعلقات ہیں، نہ کوئی برادری ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ واقفیت ہے، ایک اجنبی آدمی ہے، اور اللہ کے رسول کس قدر یعنی پریشان ہیں کہ اس کو کس طرح کھانا کھلایا جائے۔ یہ صحابی رسول اپنے گھر میں لے گیا۔ شام کے وقت جب گھر پہنچے تو بیوی کو کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ تو جواب میں بیوی نے عرض کی کہ اے میرے سر کے تاج، آپ مہمان تو لے کر آئے ہو، لیکن گھر کے اندر صرف بچوں کے کھانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، آج ہم نے بھی بھوکا ہی سونا ہے۔ تو ابو طلحہ نے کہا اے اللہ کی بندی، آج بچوں کو بھی بھوکا ہی سلا دو، پیاسا ہی سلا دو، لیکن اللہ کے رسول کا یہ مہمان ہے، اس کو ہم نے بھوکا نہیں سلانا، اس کو ہم نے سیر کرنا ہے، اس کو ہم نے کھانا کھلانا ہے۔ تو پھر کھانا تیار ہو گیا، بچوں کو بھوکا سلا دیا گیا۔ کھانا کیونکہ ایک آدمی کا تھا، عرب کا یہ دستور تھا کہ جب تک مہمان کے ساتھ میزبان کھانا نہ کھائے تو وہ کھانا نہیں کھاتا تھا۔ تو یہ صحابی رسول نے اپنی بیوی کو کہا کہ رات کا وقت ہے، چراغ کی لائٹ کو اونچا کرنے کے بہانے، یعنی چراغ کو ویسے ہی بند کر دینا، روشنی ختم ہو جائے گی تو مہمان کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ بھئی میں بھی کھانا کھا رہا ہوں کہ نہیں کھا رہا، تاکہ یعنی کھانا ایک آدمی کا ہے، اگر میں نے بھی ساتھ کھانا شروع کر دیا تو یہ بھوکا رہ جائے گا۔ تو اس کی بیوی نے ایسے ہی کیا، روشنی کو ختم کر دیا، چراغ کو بند کر دیا، اور یہ صحابی رسول اس کے ساتھ ویسے ہی بیٹھا رہا اور اس کو یہ محسوس کرواتا رہا کہ شاید کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں۔ اور جب مہمان نے کھانا کھا لیا، جب صبح ہوئی تو یہ صحابی رسول ابو طلحہ اللہ کے رسول کے یہ دربار میں پہنچا تو آپ اس کو مل کے خوش ہوئے اور کہا اے میرے صحابی، تو نے کون سا عمل کیا ہے، تیرے اس عمل سے اللہ رب العالمین آسمانوں پر خوش ہوا ہے، ہنسا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق زیادہ بنتا ہے کہ اس کو خوش کیا جائے، اس کو راضی کیا جائے۔ تو آپ اندازہ لگا لو کہ یہ صحابی رسول نے کس قدر ایک مہمان کی عزت کی ہے، حالانکہ وہ نہ اس صحابی کو جانتا تھا، نہ اس سے کوئی رشتہ داری تھی، نہ ہی اللہ کے رسول سے اس کا کوئی تعلق یا کوئی رشتہ داری تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر مہمان کی عزت کی۔ اور یہاں سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو آپ جانتے ہو یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہو یا واقف ہو ہی آپ نے اس کی مہمان نوازی کرنی ہے، بلکہ اگر ناواقف آدمی بھی آپ کو مل جائے اور آپ کو علم میں ہو کہ اس نے کھانا کھانا ہے، اس کو کھانا کھلانا چاہیے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کی یعنی مثال پیش کی ہے کہ اس کی کوئی دنیا میں نظیر نہیں ہے، نہ ہی اس طرح کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے۔
تو مہمان نوازی کرنا، مہمان کی عزت کرنا، اس کی وجہ سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ لیکن کسی بھی مہمان کی جب آپ نے عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، جو اس کو کھانا کھلانا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے اندر کوئی اپنے مفادات ہوں کہ کل ہمیں بھی یہی کھانا کھلائے گا، یا آپ نے اس سے کوئی اپنا کام نکالنا ہو، بلکہ آپ نے جس بھی مہمان کی عزت احترام کرنا ہے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کوئی دنیاوی اس کے اندر آپ کا کوئی مقصد نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔